الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آج قرآن پاک کی تفسیر کی 5ویں قسط بیان کی جا رہی ہے، اور تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 15 منٹ اپنا وقت زور نکال کر اس تفسیر کو سنیں۔ اس سے آپ کو ہدایت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اپنے محبوب پر امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، یا ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کچھ اس طرح تعلق ہے کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کام میں مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل فرمائے گی کہ اس میں مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہد ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں رہبری کرنا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فقط راستہ دکھانا اور دوسرے مقصود پر پہنچا دینا۔ صوفیاء کرام کی نظر میں ہدایت چند طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی، جو بغیر کسی کے بتائے خود بخود حاصل ہو، جیسے بچے کا پستان چوسنا اور رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ دوسری ہدایت احساسی، جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو، جیسے کہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ تیسری ہدایت عقلی، جو عقل کی مدد سے حاصل ہو، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرے، پھر اس سے نتیجہ نکالے۔ چوتھی ہدایت الہیہ ہے، جو کہ پیغمبروں کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہو، یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہدایت الہیہ ہم لوگوں کے لیے آخری ہدایت ہے، مگر حضور علیہ السلام کے لیے یہ پہلی ہدایت ہے، یعنی الہامیہ۔ خاص بندے پیدائشی طور پر ولی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبداللہ۔ حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ حضرت غوث اعظم نے رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ دنیا میں ہر چیز مرکز سے حاصل کی جاتی ہے، مگر مرکز براہ راست رب سے لیتا ہے۔ تمام دنیا سمندر سے پانی لیتی ہے، مگر سمندر رب سے پانی لیتا ہے۔ تمام ستارے سورج سے نور لیتے ہیں، مگر سورج رب سے منور ہے۔ سمندر پانی کا مرکز ہے، سورج نور کا مرکز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے مرکز ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے، بلکہ اس پر چلا بھی دے، بلکہ وہاں تک پہنچا بھی دے، کیونکہ راستے میں ایمان کے بہت سارے ڈاکو ہیں اور تیری مدد کے بغیر اس پر چلنا ناممکن ہے۔ اہدنا نا سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا سب کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ فقط مجھے ہدایت دے، بلکہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس میں اس جمع میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح وہ عبادت زیادہ قبول ہوتی ہے جو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کی جائے، اسی طرح وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو سب کے لیے کی جائے، کیونکہ اگر ایک کی بھی قبول ہوئی تو امید ہے کہ سب کے لیے قبول ہو جائے گی۔ آگے ہے لفظ صراط۔ صراط کا معنی ہے نگل لینا، چونکہ راستہ مسافر کو اس طرح اپنے اندر لے لیتا ہے جیسے کھانے والا لقمے کو، اس لیے راستے کو صراط کہتے ہیں۔ اصطلاح میں صراط اس شارع عام، یعنی اس عام اور وسیع راستے کو کہتے ہیں جس میں چند آدمی مل کر چل سکیں۔ وہ تنگ گلی کوچے جن میں چند آدمیوں کے مل جل کر چلنے کی گنجائش نہ ہو، انہیں صراط نہیں کہا جاتا۔
لفظ صراط اور سبیل اور طریق کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں، لیکن اس جگہ صراط اس لیے فرمایا گیا کہ پل صراط یاد آ جائے اور منشا یہ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر چل کر پل صراط کو آسانی کے ساتھ طے کر لیں۔ المستقیم استقامت سے ہے، اس کا معنی ہے سیدھا ہونا۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو بہت جلد مقصود تک پہنچا دے، تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو عقیدے اور اعمال سب میں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز میں تین حیثیتیں ہیں، افراط یعنی کہ زیادتی، تفریط یعنی کہ کمی، اور تیسرا نمبر ہے میانہ روی، نہ زیادتی نہ کمی۔ تمام دینوں کے لحاظ سے دین اسلام ہی بہترین راستہ ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت سختیاں تھیں۔ چوتھائی حصہ زکوٰۃ واجب تھی، ناپاک کپڑے اور ناپاک جسم کا حصہ اس کو کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا، عبادت خانوں کے سوا کہیں عبادت نہیں ہو سکتی تھی، سخت سزا کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بہت نرمی تھی، شراب اور خنزیر حلال تھے۔ دین اسلام میں نہ تو پہلی سی سختیاں ہیں اور نہ دوسری نرمیاں ہیں۔ زکوٰۃ میں 40واں حصہ واجب ہے اور وہ بھی بہت ساری آسانیوں کے ساتھ۔ ہر جگہ مسجد یا غیر مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف۔ ناپاک کو پاک کرنے کے لیے بہت سارے آسان طریقے ہیں۔ کپڑے وغیرہ کو صاف پانی بہا کر پاک کر لو، تانبے اور شیشے کے برتنوں کو صرف رگڑ کر پاک کر لو، اگر پانی نہ مل سکے تیمم کر کے نماز ادا کر لو، اور بہت ساری قسمیں ہیں۔ شراب اور خنزیر جو کہ عقل کو خراب کرنے والے ہیں، قوم میں بغیرتی اور شر پھیلانے والے ہیں، ان کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ آگے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا۔ پچھلی آیت سے اس طرح تعلق ہے کہ اس طرح کے پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی، اور اب اس میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستے دو ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں بہت سارے قافلے لٹ چکے ہیں، اور لوٹنے والے ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جایا جائے جس قافلے میں محافظ ہوں اور سرکاری چوکیاں ہوں کہ لوٹنے والے ڈاکوؤں کی ہمت نہ پڑے۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن پاک نے 5ویں سپارے میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک کی تفسیر 4 طرح سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے، یعنی کہ خود قرآن پاک اس کی آگے تفسیر کرے۔ قرآن پاک کی تفسیر حدیث مبارکہ سے کی جائے۔ قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے ہو۔ قرآن پاک کی تفسیر تابعین یا تبع تابعین کے قول سے ہو۔ اور قرآن پاک کی تفسیر بالرائے حرام ہے، یعنی کوئی اپنی طرف سے کوئی قرآن پاک کی تفسیر کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور وہ ٹھیک بھی کہہ جائے جب بھی خطا کار ہے، تو لہٰذا اپنی طرف سے قرآن پاک کی تفسیر کرنا یہ حرام ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر قرآن پاک نے خود 5ویں سپارے میں کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے نواز دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں ان میں سے پہلا گروہ انبیاء کرام کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کرام کا ہے، اور چوتھا صالحین کا ہے۔ ان انعام یافتہ گروہوں میں سب سے پہلا گروہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اطاعت الہی اور اس کی قضا پر راضی ہونے میں جذب کر لے۔ اگر اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کی فوراً ہی اطاعت کرے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اگر خود کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ذبح کے لیے تیار کر لے۔ اگر کسی بڑے منصب پر فائز
فائز ہونے کے بعد اس کو کسی سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب علم کے لیے فوراً ہی روانہ ہو جائے اور اپنی بڑائی کو عار نہ بنائے۔ اگر کسی بلا اور مصیبت میں اسے گرفتار کیا جائے تو زبان سے شکوہ اور شکایت نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ اگر خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹا گم کر دیا جائے تو حرف شکایت زبان پر نہ لائے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرے۔ مختصر یہ کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کے راستے کو اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مختصر یہ کہ سیدھا راستہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام پیروی مصطفیٰ علیہ السلام کا نام ہے کہ یہ وہ راستہ وہی ہے جس پر منعم علیہم چلے ہیں، اور سب سے بڑا جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ حضور صلی وسلام ہی ہیں۔ تو رب نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہم کو اپنے محبوب علیہ السلام کے قدم بقدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر قائم رکھ اور اسی پر ثابت قدمی اور مضبوطی عطا فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آگے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا، یعنی کہ جو گمراہ ہوئے، یعنی کہ یا اللہ تو اپنے جو انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا کھولنا اور جوش میں آنا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو کیونکہ یہ ایک انگارہ ہے جو بنو آدم کے دلوں میں دہکتا ہے۔ کیا تم غضبناک شخص کی گردن کی پھولی ہوئی رگوں کو اور اس کی سرخ آنکھوں کو نہیں دیکھتے؟ اور جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے صرف انتقام مراد ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی کہ عیسائی ہیں۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کھلے کافر ہیں اور ضالین سے مراد منافق یعنی کہ چھپے ہوئے کافر ہیں۔ تو میرے دوست سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، آخر میں فرمایا کہ آمین جس کا معنی ہے قبول فرما۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کا معنی یا تو یہ ہے کہ قبول فرما یا یہ ہے کہ تو ایسا ہی کر۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا اور سننے والا آمین کہہ لے، اسی طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ تفسیر روح البیان نے اسی جگہ ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یا تو وہ قبول ہو جائے گی اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حرف ہیں اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کی آخر میں آمین کہہ دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی آمین آہستہ کہے اور نماز کے علاوہ بھی آہستہ کہنا بہتر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض نماز میں تو اول 2 رکعتوں میں اور فرض کے علاوہ دیگر نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا سخت منع ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو، لہٰذا جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسرا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، یعنی کہ امام کا قرآن پاک پڑھنا مقتدی کا قرآن پاک پڑھنا ہے۔
مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو دو نور ایسے ملے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی مثل تورات، انجیل اور زبور میں کوئی صورت نہیں اتری۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام۔